بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی سنانے کا مطلب دبئی میں آنے والے نئے نوجوانوں کے لیے ہے جو دبئی میں آ کر یہاں کی عارضی چمک دمک اور عیاشی کا شکار ہو کر بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، دبئی ایک آزاد ملک ہے اور یہاں بالکل مغرب ممالک کی طرح آزادی ہے۔ اگرچہ مکمل طور پر حکومتی سرپرستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماحول یہاں اتنا صاف نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان جو یہاں پہ آ کر ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے پیسوں کی ضیاع کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں اتنے زیادہ گھس جاتے ہیں کہ پھر ان کو نہ اپنی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے کیریئر کی فکر ہوتی ہے، نہ وہاں ملک میں اپنے خاندان اور بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ان نوجوانوں کے لیے عبرت ہے کہ اگر آپ یہاں پر اپنے اصولوں، دین اور ایمان کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیسے اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اوپر ایک قرض چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں مساج سینٹر کا شکار ہونے والے اکثر افراد اپنی جمع پونجی، عزت اور بلیک میلنگ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، ہمیں دنیا اور اپنے ایمان کا لحاظ رکھتے ہوئے آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو تو پھر ہمیں اللہ پاک کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔